آئیے میں پھر آپ تقریر ہی کو پیش کرنے کے لیے آواز دینا چاہتا ہوں عزیزم عریبہ پروین بنت اسلام الدین سلمہ، وہ آئیں اور تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ حاضرین محفل، میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ معزز سامعین اکرام، اس دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں نہ تو ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہی ان سے ہماری کوئی رشتہ داری رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ان سے محبت اور ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے، ان کی خصوصیات اور ان کی کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں، ہم حاتم طائی سے محبت اس کی سخاوت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم فردوس و سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کی علم و حکمت کی وجہ سے ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ لیکن کیوں جب ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور ان کی کمالات کی وجہ سے ان سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جو ان تمام کمالات کا مجموعہ تھی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو ان لوگوں میں کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے، اور میرے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت سے انکار تو نہیں کرتی، لیکن حاتم طائی کی سخاوت میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے بھلا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے، جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا اور جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا، اور جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں جاری ہے۔ کمال حسن یوسف پر بہت عاشق زلیخا تھی، کمال بہت عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ آج یہ دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کے حسن پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کے اثار پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس میں ساری خصوصیات پائی جاتی تھی۔ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے حضرت عثمان غنی سخی بن گئے، میرے نبی بہادر تھے جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گی، میرے نبی کے اندر، میرے پیغمبر کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کمال رکھ دیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فردن پایا جاتا تھا۔ میرے نبی کے اندر نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا عمل توحید تھا، اسماعیل کا ایثار تھا، موسیٰ کا جلال تھا۔ رب کائنات نے میرے نبی میں ہر وہ کمال رکھ دیا تھا۔ میں کہتی ہوں جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے صداقت سے محبت نہیں، اسے شرافت سے محبت نہیں، اسے اجر انکساری سے محبت نہیں، اور جنہیں ان اخلاقیات سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں، وحشی درندہ ہے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں ایسے دل والے انسان کے اندر دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے، اور جس انسان کے دل میں الفت رسول کی لگن نہیں، معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا، ذلت کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ یہ کام بہت دشوار تھا، مگر آپ تو رہبر اعظم تھے، ہادی اکرم تھے، نور مجسم تھے۔ قدرت نے آپ کو رہبر اعظم کا منصب عطا کرنے کے لیے ازل سے ابد تک کے تمام محاسن سے نواز رکھا تھا۔ حاضرین کرام، جب نور مجسم
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़यामत का परचम उठाकर आगे बढ़े तो आलम इंसानियत के खज़ां रसीदा गुलशन में बाहर आ गई। अहले ईमान आपकी एक झलक देखते ही पुकार उठे कि मोहम्मद की सूरत में गमगुसार आ गया। सदियों से बिगड़े हुए मुआशरे को संभालना एक इंतहाई मुश्किल अमल था, मगर आप कोई आम इंसान तो नहीं, आप तो महबूबे खुदा थे। उव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, उव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दोहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। जुल्मतों कुफ्र जहालत पे सवाल आता है, जुल्मतों कुफ्र जहालत पे सवाल आता है, नूरे कुरान के लिए फिक्रे कमाल आता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।